بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بھارت کا فالس فلیگ آپریشن الٹا پڑ گیا. بھارت کے مزید 3 طیارے تباہ ہو گئے. سری نگر کے پولیس اسٹیشن میں دھماکہ ہو گیا اور بھارتی سینا کے 2 جنرل سمیت 900 سکھ اور مسلم فوجیوں نے استعفیٰ دے دیا. تو بہار کے الیکشن نے مودی کو نئی سیاسی زندگی تو بخش دی ہے. اپنی مردہ سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے اس راکشس نے پہلگام میں بے گناہ سیاحوں کا خون بہایا. آپریشن سندور کے نام پہ اس شیطان نے بھارتی خواتین کی مانگ اجاڑی، اپنے 8 طیاروں کی قربانی دی، بھارت کا قومی وقار داؤ پہ لگایا. اور یہ کمینہ اس قدر سنگ دل ہے کہ پولنگ کے دوران اس نے دلی میں دہشت گردی کا ڈھونگ رچایا اور معصوم شہریوں کو خون میں نہلا دیا. دلی دھماکہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن تھا جو الٹا پڑ گیا. جی، بھارت کی خفیہ ایجنسیاں کئی روز سے مقبوضہ کشمیر سے جو بارودی مواد برآمد کرنے کا دعویٰ کر رہی تھیں وہ سری نگر کے نوگام پولیس اسٹیشن کے مال خانے میں جمع کرایا گیا تھا. تو کل رات دلی سے ایک تفتیشی ٹیم اسمونیم نائٹریٹ کے ذخیرے کا معائنہ کرنے سری نگر پہنچی اور اسی دوران بے احتیاطی کی وجہ سے وہ بارودی مواد پھٹ گیا. ایک زوردار دھماکہ ہوا اور مزید 9 افراد مودی کے فالس فلیگ آپریشن کی بھیڑ چڑھ گئے. تو انڈین میڈیا تو اب رپورٹ کر رہا ہے کہ اس حادثے میں 29 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جس میں بعض کی حالت انتہائی تشویشناک ہے. تو شیطان مودی نے گھر میں گھس کر مارنے کا نعرہ لگا کر بہار کا الیکشن تو جیت لیا، لیکن نکات اس کی یہ ہے کہ ابھی تک اپنے گھر کی حفاظت کرنے میں بری طرح ناکام ثابت ہوا. اس کی نااہلی اور نالائکی کا عالم یہ ہے کہ ابھی تک یہ جی پی ایس جیمنگ کا مسئلہ نہیں حل کر پائے. پچھلے ہفتے دلی ایئرپورٹ پہ جی پی ایس جیمنگ کی وجہ سے فلائٹس کی آمد و رفت میں تعطل دیکھنے میں آیا اور اب ممبئی اور کولکتہ ایئرپورٹس پہ جی پی ایس جیمنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں. تو سول ایویشن ڈپارٹمنٹ تو ایک طرف انڈین ایئر فورس پہ بھی جی پی ایس جیمنگ کا کوئی توڑ دریافت نہیں کر سکی. کل بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ اسی وجہ سے چنائی کے قریب گر کر تباہ ہو گیا اور انڈین ایئر فورس نے ابھی تک صرف ایک PC-7 MK2 تربیتی طیارے کی تباہی کا اعتراف کیا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد 3 ہے. تو انڈین ایئر فورس اپنی نالائکی پہ پردہ ڈالنے کے لیے اصل تعداد چھپا رہی ہے. آپ اپنی اسکرین پہ یہ مناظر دیکھیں. پورا انڈین سوشل میڈیا جو ہے اپنے 3 تربیتی طیاروں کا جلتا ہوا ملبہ دکھا رہا ہے، لیکن جن لوگوں نے اپنے رافیل سے گرنے کا اعتراف نہیں کیا وہ 3 ٹریننگ پلین سے گرنے کا کیا اعتراف کریں گے. آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں. آدھا میڈیا آپ کو بہار کے الیکشن میں بی جے پی کی کامیابی پہ جشن مناتا نظر آئے گا، باقی آدھا میڈیا مسلم دشمنی کا پرچار کرتا نظر آئے گا. تو بی جے پی نے جس طرح انڈین سوسائٹی کو مذہبی بنیادوں پہ تقسیم کر دیا ہے وہ تقسیم اب بھارتی سینما میں بھی دکھائی دے رہی ہے. پچھلے دنوں بہار سے خبر آئی تھی کہ وہاں تعینات ایک یونٹ کے ہندو اور سکھ افسروں کے درمیان سیاسی بحث کے دوران تلخ کلامی ہوئی، جس پر ایک سکھ سپاہی نے اٹھ کر اپنے ہندو افسر کی پٹائی کر دی. اب انڈین میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے کہ مودی سرکار نے جب سے آپریشن سندور کا دوسرا راؤنڈ شروع کرنے کی رٹ لگائی ہے تب سے بھارتی سینا کے سکھ اور مسلمان سپاہی اور افسروں کے استعفے آنا شروع ہو گئے. تو اب تک 900 سکھ اور مسلمان فوجیوں کے استعفے آ چکے ہیں، جن میں 2 جنرلز بھی شامل ہیں. ایک کا نام لیفٹیننٹ جنرل مجندر سنگھ اور دوسرے کا نام لیفٹیننٹ جنرل امردیپ سنگھ اوجلا ہے. سکھ کمیونٹی کا دیرینہ موقف ہے کہ ہر بار جنگ میں پنجاب کی قربانی کیوں دی جا رہی ہے. پنجاب کی سکھ برادری نے تو مئی میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہماری پاکستان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. مودی کو پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو گجرات بارڈر پہ اپنا شوق پورا کرے. اور پنجابیوں کو اس نفرت پہ قابو پانے کے لیے مودی سرکار نے پنجابی فلم انڈسٹری کے کئی فنکاروں کو زور زبردستی ہائر کر رکھا ہے. ان میں سے ایک دلجیت دوسانجھ بھی ہے. تو مودی سرکار نے سیلاب کے دنوں میں بھی دلجیت دوسانجھ کو مجبور کیا کہ وہ پنجاب میں بھارت مخالف جذبات پہ قابو رکھنے کے لیے بھارت کے حق میں آواز اٹھائے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیچارے کا کریئر ہی داؤ پہ لگ گیا. 2 روز پہلے آسٹریلیا میں دلجیت دوسانجھ نے ایک کانسرٹ میں شرکت کی، لیکن وہاں موجود سکھ برادری نے اس قدر زور و شور سے خالصتان زندہ باد کے نعرے بلند کیے کہ دلجیت کو اپنا کانسرٹ روکنا پڑ گیا. خالصتان زندہ باد کے نعرے محض نعرے نہیں ہیں بلکہ بی جے پی کے کرموں کا پھل ہے.
یہ مودی سرکار کی سکھ اور مسلم دشمنی کا رد عمل ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ مودی سرکار جس طرح دہلی دھماکے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس پر بھارت کی ہندو کمیونٹی بھی سوال اٹھا رہی ہے۔ لوگ اس دھماکے کی ٹائمنگ پہ آواز اٹھا رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہر الیکشن پر آخر مقبوضہ کشمیر کو ہی کیوں نشانے پہ رکھ لیتے ہیں؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ حکومتی پارٹی کو الیکشن جتوانے کے لیے کشمیر کی عوام پہ ظلم کرنا ضروری ہے، لیکن بی جے پی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت میں سوال اٹھانا اب جرم ہے۔ بھارت میں رہنے والا جو شخص مودی سرکار کی پالیسیوں پہ تنقید کرتا ہے یا دلی دھماکے کے حقائق سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے، پولیس اس کو اٹھا لیتی ہے۔ میں آپ کو وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا شرما کی گفتگو سنواتا ہوں، آپ دیکھیں کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کس بے شرمی کے ساتھ آزادی رائے کا حق سلب کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ As of now, we have arrested 17 people who have directly or indirectly lauded the Delhi bomb blast. We are taking a approach where it will be zero tolerance. سنا آپ نے اس ملک کا ایک منتخب عوامی نمائندہ جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت قرار دیتا ہے، اس نام نہاد جمہوریت کی اوقات یہ ہے کہ وہ حکومتی پالیسی پہ تنقید کرنے والے کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اسے غدار قرار دیا جاتا ہے، اسے پاکستان چلے جانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس انتہا پسندی کے باعث بیرون ملک مقیم بھارتی شہریوں کو نفرت کا شدید سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی رویے کی بدولت اب دنیا میں کوئی ملک انڈین شہریوں کو ویزا دینے پہ راضی نہیں ہے۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ رواں سال کینیڈا نے 74% انڈین اسٹوڈنٹس کی ویزا درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ ادھر برطانیہ، آسٹریلیا اور امریکہ میں بھی بھارتی طلباء کو دھڑا دھڑ ویزے ریفیوز ہو رہے ہیں۔ بھارت نے ہمیشہ میڈیا کے ذریعے اپنے سیاہ چہرے کو چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اب بھارتی میڈیا کا اپنا گھناؤنا کردار بے نقاب ہو چکا۔ آپریشن سندور کے دوران انڈین نیوز چینلز نے اپنی ساکھ خود اپنے ہاتھوں برباد کی، اور اب بالی ووڈ کی باری ہے۔ بالی ووڈ کا انڈر ورلڈ اور ڈرگ کارٹلز کے ساتھ رشتہ بہت پرانا ہے، اور ایک بار پھر سے یہ رشتہ بے نقاب ہونے جا رہا ہے۔ بھارت میں 252 کروڑ روپے کی منشیات کا ایک نیا اسکینڈل سامنے آیا، جس میں بالی ووڈ کے کئی ستارے بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ تو شردا کپور، نورا فتیحی، ذیشان صدیقی، سدھارتھا کپور سمیت کئی اداکاروں کا اس ڈرگ کارٹل کے ساتھ براہ راست تعلق ثابت ہو گیا۔ اور میں آپ کو ایڈوانس سے بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انڈین میڈیا پہ ایک نیا سرکس شروع ہونے والا ہے۔ بالی ووڈ کی ڈرگ پارٹیز کے شرمناک قصے سامنے آنے والے ہیں۔ آپ کو اپنے پسندیدہ ایکٹرز کے بارے میں ایسی جانکاری ملے گی کہ آپ بھی سن کے حیران رہ جائیں گے۔ بہرحال اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔